آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج کی جو تازہ ترین اطلاعات ہے اس وقت، یہ سب سے لیٹسٹ خبر ہے جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ بھارت نے یہ کونسل رسائی تسلیم کر لی۔ صحیح۔ بھارت نے کہا جی کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں حالانکہ توقع نہیں تھی کیونکہ بھارت جس طرح کی ڈرامے بازی کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ریم کی اپیل میں جائیں گے اور وہ اس طرح اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس معاملے کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن بھارت نے کہا ہے کہ ہم اس کونسل رسائی کے جو آپ کی تجویز ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ابھی تک اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر جو ہے وہ پاکستان کے دفتر خارجہ میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے جناب، تو میرا خیال ہے آپ کے اے پی پی میں اس سے زیادہ لیٹسٹ کوئی نہیں خبر ہوگی جو میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں کہ کونسل رسائی والا وہ پہنچ چکا ہے اور اس سے بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کونسلر بھی جو ہے وہ آج ان سے ملاقات کر لیں، اور آج اگر نہیں بھی ہوتی تو یہ ایک آدھ دو دنوں میں ہو جائے گی، لیکن بھارت کی طرف سے یہ معاملہ تسلیم کر لیا گیا ہے اور بھارت نے اپنا بندہ بھیج دیا ہے پاکستان کے حکام سے بات چیت کرنے کے لیے۔ اور اس کے آگے کیا ہوگا؟ اس کے آگے یہ ہوگا کہ اگر وہ تسلیم کر جیسے انہوں نے تسلیم کر لی، اور پاکستان تو آلریڈی پیشکش کر چکا ہے، پاکستان اسے کہہ چکا ہے کہ جناب ہم آپ کے والد محترم کو بھی آپ سے ملوانے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے والد کو بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں، ان سے ملیں، ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو کریں، جس طرح پچھلی دفعہ کروائی گئی تھی۔ تو ایک تو یہ سلسلہ ہوگا، اس کا والد اگر آنا چاہے گا تو اس کو اجازت دے دیجیے کہ آ جائیں۔ اس کے علاوہ باقی آپ نے اگر اپنے کیس کی جس طرح بھی پیروی کرنی ہے، جس انداز میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو وہ ساری اختیارات اب حاصل ہو گئے، وہ ساری رسائی حاصل ہوگی۔ کلبھوشن کے حوالے سے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ نیوی کا ایک ایسا افسر ہے جس کا ویڈیو بیان جو ہے ریکارڈڈ تمام الیکٹرانک میڈیا پہ چل چکا ہے، اس کے بیانات تمام اخبارات میں چھپ چکے ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں حسین پٹیل کے نام سے اس نے سفر کیا، مسلمان کا اس نے روپ دھارا، یہ وہاں سے ممبئی سے ایران گیا، ایران سے یہ ادھر چاہ بہار کے راستے ادھر آیا، بلوچستان میں آیا، اور یہاں آ کے لوگوں کو، مختلف اداروں کو، مختلف وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو فنڈنگ فراہم کرتا رہا، ان کو لاجسٹک سپورٹ کرتا رہا، ان کو پلاننگز کر کے دیتا رہا کہ آپ نے پاکستان کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، ڈسٹیبلائز کیسے کرنا ہے، اور مختلف لوگوں کو اور انسانی جانوں کا ضیاع کیسے کرنا ہے، یہ ساری پلاننگ میں یہ تھا۔ اور اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف کھل کے بات کرتے ہیں، وہ اجیت دوول اور امت شاہ، جن کے آن دا ریکارڈ آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں، جن کے خطابات موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے، ہم نے عالمی قوانین کے احترام کرتے ہوئے واقعہ سفر چلایا ہے آگے، عالمی قوانین کے مطابق، اور ہمیں عالمی عدالت انصاف میں کچھ چیزیں جس طرح کی کہی گئی تھیں اور جس طرح کی رہنمائی کی گئی تھی کہ ہم اس طرح کے یہ پیرامیٹرز پہ لے کے چلیں، ہم بالکل انہی تمام پیرامیٹرز کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔